عزیز طلباء، میں ہوں قاری محمد رفیق سٹی پبلک اسکول سے۔ تو آج آپ کے سامنے اسلامیات لازمی کے رکوع نمبر 6 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔ 9th کلاس کا اسلامیات لازمی رکوع نمبر 6۔ تو آخر میں ہم روٹین کے مطابق مشقی سوالات بھی کریں گے، لیکن سٹارٹ میں ہم ٹرانسلیشن کریں گے۔ اور جس طرح میں پہلے لیکچرز میں بھی ہر بار بتاتا ہوں کہ آپ نے ہر آیت کا نمبر دے کر اس کی ٹرانسلیشن اپنی کاپی پر لکھنی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ اس لیے میرے لیکچر کو آپ اگر بار بار غور سے سنیں گے تو آپ کے لیے لکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ لیجئے سٹارٹ لیتے ہیں 6 رکوع کی پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا آمنا سامنا کسی بھی مخالف جماعت کے ساتھ ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاثْبُتُوا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تم نے کثرت سے ذکر کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اگلی آیت وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بات کو مان لینا ہے، اور رسول اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم تو پھسل جاؤ گے، بزدلی ہو جائے گی تمہارے اندر۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا روح اور دبدبا بھی تو ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اس سے بھی آئے وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، بطرا، اکڑتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے، واللہ بما یعملون محیط، اور یاد رکھو جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہیں۔ اس سے اگلی آیت کو دیکھیے، بلکہ اس سبق کی آخری آیت بنتی ہے وَإِذْ زَيَّنَا، اور یاد کرو جب ڈیکوریٹ کر دیا، سجا دیا، لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے لیے اعمالہم، ان کے اعمال کو، اور قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہنے لگا کہ آج تو تمہارے اوپر کوئی بھی آج کے دن غالب نہیں آ سکتا، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا بہت بڑا ہمدرد ہوں۔ اور فَلَمَّا تَرَاءَ الْفِئَتَانِ، پر جوں ہی اس نے کیا کیا، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو ٹکراتے ہوئے دیکھا، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، اور وہ ایڑیوں کے بل گھوما اور بھاگ نکلا۔ وَقَالَ، اور بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا، اِنِّی بَرِیءٌ مِّنکُم، کہ اے کافروں میں تو تم سے بڑا ہی بیزار ہوں۔ انی اریٰ ما لا ترون، اس لیے کہ بے شک جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، شیطان ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ چلیے آگے مشکل الفاظ ہیں، وہ آپ نے صرف یاد کرنے ہیں، لکھنے نہیں ہیں، اور اس کے بعد مشق پہ آ جاتے ہیں۔ مشقی سوالات میں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کون سے کام کرنے کا حکم ہے اور کن کاموں سے بچنے کا حکم ہے۔ تو لیجئے یہ پہلی 2 آیتوں کے اندر تھا کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا کام کیا کریں گے، ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، وہاں پر ہمارے پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ نمبر 2، ہم نے اللہ کا کثرت سے مقابلے کے دوران بھی ذکر جاری رکھنا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے، حوصلے سے کام لینا ہے، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا وہ کیا ہے کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارا روگ ختم ہو جائے گا۔ چلیے نمبر 2، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ اس کا جواب آخری آیت کے اندر ہے کہ جب شیطان نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، وہی شیطان جو چند لمحے پہلے اپنے حامیوں کو کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہارا بڑا ہمدرد ہوں، اسی نے کیا کہا کہ میں جو ہی اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا تو وہ بھاگ گیا، اور بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا، لوگ پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے کدھر جا رہے، وہ آگے سے کہہ رہا تھا کہ میں تو بڑا بیزار ہوں تم سے، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اور وہ کہنے لگا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب جو آخری آیت کے اندر تھا۔
تو لیجئے آپ نے یہ سوال و جواب بھی لکھنے ہیں، آگے جو آیات 3 دے رکھی ہیں اس نے ان کا آپ نے صرف ٹرانسلیشن لکھنی ہے، یاد کرنی ہے اور لکھنی ہے، اور آیتیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس میں اس طرح لکھ لیں جیسے ہوتا ہے کہ آیت نمبر 1 اور رکوع نمبر 6 کی آیت نمبر 1 ہوگی، بس یہ لکھ کے آگے اس کا ترجمہ لکھ دیں، اسی طریقے سے آیت نمبر 2 اس کا ترجمہ لکھ دیں، یہ طریقہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں۔ تو لیجئے اپنا خیال رکھنا اور زیادہ سے زیادہ لیکچر کو بار بار سننا تاکہ آپ کے لیے لکھنا بہت آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔